پی ٹی ایم تحریک آپ اس کو کس طرح این پی سے مختلف سمجھتے ہیں؟ ہم تو پارلیمانی سیاست باچا خان تو خود قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے، تو اس کی اور اس کی جوڑ تو ہے ہی نہیں۔ آج سے عمرانی معاہدہ ختم تصور کیا جائے گا۔ اگر کوئی ہمیں اپنا وسائل نہ دے، آئین پہ عمل نہ کرے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران اب پاکستان میں جس طریقے سے سیاست کر رہے تو عوام میں اس کی پذیرائی ہے۔ پختون بڑے بہادر ہیں، اور پھر بشرا بی بی آ کے یہاں پہ اعلان کرے، یہ ان کو صرف ایک فکر لاحق ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو۔ نیشنل ایکشن پلان بنا، بظاہر جو ہے حالات نارمل ہو گئے تھے۔ 70 سے زیادہ کالعدم تنظیمیں پنجاب میں ہیں، ایک کو بھی انہوں نے نہیں چھیڑا۔ خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنا نہیں کیا، اس میں داخلہ پالیسی کی تبدیلی تھی وہ نہیں کیا۔ لرو بریو افغان کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ہم لرو بر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں ہے کہ عرب چاہے دبئی میں ہو چاہے سعودی عرب میں عرب ہے، کیا پختون پاکستان کے نہیں؟ بالکل ہے۔ تم وسائل کی وجہ سے ہمیں الگ کرنا چاہتے ہو تو اپنی پالیسی کو، الفاظ کو تو دیکھو۔ کیسے ہیں دوستوں؟ خیبر پختونخوا کی سیاسی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو باچا خان اور خدائی خدمتگار کی تحریک کی بے مثال جدوجہد ہر موڑ پر نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ تحریک تھی جس نے اس خطے میں امن، برداشت اور ترقی کا بیج بویا۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس ایک ایسی ہی سیاسی معتبر شخصیت موجود ہے جن کی زندگی باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک کا تسلسل ہے۔ ان کی زندگی امن اور ترقی کا عملی نمونہ ہے۔ میاں افتخار حسین جو عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اور سابق وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، ان سے خیبر پختونخوا کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ جیسے کہ آپ کی ایک تصویر جو یہاں پر پیچھے موجود بھی ہے جس میں آپ باچا خان کے پاس ہیں، تو آپ نے اس تحریک کو کب جوائن کیا؟ اب تو ایسے ہی سمجھے کہ ہوش سنبھالا ہے تو میں اسی تحریک میں ہوں، کیونکہ میں جس اسکول میں داخل ہوا کے جی میں، یعنی ابتدا جو کہ ہم نے تعلیم کی تو ہمارے گاؤں پبی میں باچا خان ہی کی ایک بنائی ہوئی اسکول تھی، اور اسی میں یعنی داخل ہوا۔ تو یہی سمجھے کہ کے جی سے میں خدائی خدمتگاروں کی درسگاہ میں پڑھ بھی رہا ہوں۔ میرا ہیڈ ماسٹر بھی خدائی خدمتگار تھا، میرا فارم ماسٹر بھی خدائی خدمتگار تھا، اور قرآن شریف پڑھانے والے بھی خدائی خدمتگار تھا۔ تو یہی میری ابتدا ہے اور ابھی تک آپ کے سامنے ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے اس خطے میں جو ہے خدائی خدمتگار کی ایک بہت بڑی تحریک اور بہت توانا آواز رہی ہے، آج بھی جو ہے اس کا ثمر ہم دیکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی پشتون نیشنلسٹ لیڈر ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر اس تحریک سے منسلک رہے ہیں۔ آج کی موجودہ صورتحال کے بارے میں، خاص کر پشتون نیشنلزم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیول پر یا اس جو کام باچا خان صاحب کر رہے تھے اس سے ہٹ چکی ہے یا اسی لیول پر ابھی بھی جاری ہے؟ باچا خان تو ایسے شخصیت تھے، وہ تو مصلح تھے، یعنی ریفارمرز تھے۔ اس کو اس کیٹیگری میں تو ہم شامل نہیں کر سکتے جس کو لوگ لیڈر کہتے ہیں یا رہنما کہتے ہیں۔ باچا خان کی شخصیت بہت اونچی تھی، اور انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے یعنی اس معاشرے میں سماجی تحریک کا آغاز کیا۔ ابتدا میں خدائی خدمتگار تحریک، اور جو پھر اس پہ جو مشکلات پڑی اور انگریزوں نے قیامت ڈائی تو ان کو ضرورت اس بات کی پڑی کہ سیاسی میدان میں بھی اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اور اس وقت چونکہ دو پارٹیاں ایسی تھی جو کہ میدان میں تھی، ایک کانگریس اور ایک مسلم لیگ، تو مسلم لیگ سے ہماری وفد نے جب ملاقات کی تو مسلم لیگ نے جواباً عرض کیا کہ چونکہ آپ انگریز کے خلاف ہیں اور ہندوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم ہندوؤں کے خلاف ہیں اور انگریز کا ساتھ دیتے ہیں، لہٰذا اس وقت ہم آپ کا یعنی ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو پھر اس کے بعد باچا خان نے وفد گاندھی جی کے پاس بھیجا، اور گاندھی جی نے ان سے کہا کہ بالکل آپ آزادی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ انگریز کے مخالف ہیں، ہم بھی مخالف ہیں، انگریز سے غلامی کی آزادی کی تحریک آپ چلا رہے ہیں، ہم بھی چلا رہے ہیں،
اور عدم تشدد کی بات باچا خان بھی کر رہے، ہم بھی کر رہے، تو اس سے بالکل ہمارے اور آپ کی آپس میں یعنی مقصد ایک ہے اور ہندوستان کی آزادی ہے، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اس دن سے پھر خدائی خدمتگار تحریک جو تھی وہ کانگریس کی اتحادی رہی ہے، کانگریس میں ضم نہیں ہوئی۔ خدائی خدمتگار تحریک آج بھی اسی شان سے موجود ہے۔ باچا خان نے بڑے سوچ سمجھ کے قدم رکھا اس کار خیر میں۔ جب اس نے ابتدا کی تو تقریباً 5000 ساڑھے 5000 سال ہماری پختونوں کی تاریخ ہے، تو اس میں ہمارے جتنے بھی حکمران رہے، بڑے رہے، نواب رہے یا جاگیردار رہے یا ملک رہے، تو وہ طاقت کے ذریعے رہے۔ اور باچا خان نے یہ سوچا کہ یہ جو طاقت کی بات ہے یا تشدد کی بات ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو اس نے پشتونوں کی معلوم تاریخ کی ورق الٹ دی، یعنی نئی تاریخ رقم کر دی اور عدم تشدد کی بنیاد رکھ دی۔ یہ ایک ایسے جو کہ اس یعنی باچا خان کو ہم ایک پختونوں کا مصلح بھی کہہ سکتے ہیں، فلاسفر بھی کہہ سکتے ہیں، رہبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ تشخیص کرنے کے بعد پختونوں کے مرض کو معلوم کر کے پھر اس نے علاج کرنا چاہا۔ تو ایک اس نے جو بنیاد رکھی، کبھی اس پہ یعنی ایسا وقت بھی یعنی باچا خان نے تو اپنا کامیاب وقت گزارا۔ بعد میں جب قوم پرستی کی آپ بات کر رہے ہیں، قوم پرست نیشنلسٹ موومنٹ کی، تو کبھی اتار چڑھاؤ اس میں آتا رہا۔ اور چونکہ ہمارے یہاں پہ سب لوگوں کے نظروں میں قوم پرست زیادہ کٹکتے ہیں، چونکہ قوم پرستوں کی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی دھرتی سے پیار کرتا ہے، اپنی قوم سے پیار کرتا ہے، اپنے وسائل سے، اپنی مستقبل سے پیار کرتا ہے، تو ایسے لوگ حکمرانوں کے راستے میں بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے، وہ یعنی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اکثر یہاں پہ ہمارے خلاف ایسی باتیں کی گئی، من گڑت باتیں کی گئی، تاریخ کو الٹ کر کے رکھ دیا گیا، سچی باتیں اس میں لکھنا بند کر دی گئی، اور پروپیگنڈے کی شکل میں قوم پرستوں کو باچا خان سمیت ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ یہ غدار ہیں اور یہ اس ملک کے وفادار نہیں۔ تو اس بنیاد پہ تحریکوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر دھرتی سے کوئی پیار کرے تو یہ تو سب سے افضل جہاد ہے اور یہ مقدم رشتہ ہے۔ کوئی اگر اپنی دھرتی سے پیار نہ کرے تو اس کی کیا تحریک ہوگی، کیا سوچ ہوگی۔ ہمارے اس خطے میں جو مشکل ہے، اس مشکل سے نمٹنے کے لیے نظریات بہت سارے ہیں۔ میں کسی ایک نظریے کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ نے سوال کیا تو میں جواب دوں گا، لیکن نظریات کو اپنے علاقے میں یعنی اس سے فائدہ اٹھانا یہ قوم پرستوں کا کام ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ ٹھہر کے، یعنی مثال کے طور پہ میں پختونوں کا مثال دوں، یہاں پہ مغل آیا تو مغل نے ہمیں یعنی بڑی تکلیف پہنچائی، لیکن ہم اپنی دھرتی سے ہٹے نہیں، آخر کار مغل مٹ گیا لیکن پختون اپنے شان سے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ سکھ آیا تو سکھ نے بہت ظلم ڈھائے اور بہت کچھ کیا، لیکن ہم اپنے دھرتی سے جڑے رہے اور اپنے یعنی جو مقاصد تھے اس سے جڑے رہے۔ آخر کار سکھ جو تھے وہ یہاں سے چلے گئے، مٹ گئے۔ ایک ہی رنجیت سنگھ تھا اور وہ بوریا بستر گول کر کے چلا گیا اور پختون یہاں پہ بدستور رہے۔ یعنی یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جب پاکستان نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد انگریز آیا تو انگریز نے تو ظلم کی انتہا کر دی، چونکہ انگریز ایک لیٹسٹ یعنی اس زمانے کی یعنی ایک ایسی قوت تھی جو کہ اسلحہ کے ذریعے، ایک پالیسیوں کے ذریعے اور پھر ڈیوائیڈڈ اینڈ رولز کے حوالے سے کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو، تو ہم میں کافی نفرتیں بڑھائی۔ ہماری تعلیم یعنی اس تعلیم سے ہمیں کنارہ کش کرنے کی کوشش کی گئی اور یعنی پختونوں کو اندھیروں میں دھکیلنے کی نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ، رمائشی طور پہ انہوں نے ہم پہ بہت ظلم ڈھائے۔ لیکن آخر کار باچا خان نے خود وہاں پہ یعنی 17 سال انگریزوں کے زمانے میں جیل کاٹی
اور 18 سال تو پھر خدا داد پاکستان میں اس نے جیل کاٹی، یعنی انگریزوں سے بھی 1 سال زیادہ جیل انہوں نے یہاں پہ کاٹی. تو اس بنیاد پہ کہ انگریز بھی آج نہیں ہیں لیکن پختون ہیں اور اپنی دھرتی پہ، تو یہ جذبہ کون سا جذبہ ہے؟ وہ جذبہ ہے جو تم اپنی زمین سے محبت کرو، تم اپنے دھرتی سے محبت کرو، اس پہ تمہیں قربانی بھی دینی پڑی تو تم ایک نظریے، ایک سوچ کی خاطر دیتے ہو کہ آج اگر میں مشکل میں ہوں تو ہمارے آنے والے نسل کی مشکل ختم ہو جائے گی، لیکن میں حالات کا مقابلہ کروں گا. تو نظریہ جو بھی ہو، لیکن جب زمین کی محبت نہ ہو، قوم پرستی نہ ہو، ثقافت سے محبت نہ ہو، تہذیب سے محبت نہ ہو، وہ لوگ اپنے دھرتی کے لیے نہیں لڑ سکتے. اور میں بہت ساری قوموں کی مثال دے سکتا ہوں. لہٰذا میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، نیشنلزم یا قوم پرستی دنیا میں سب سے زیادہ یعنی مقدم ایک سوچ اور فکر ہے جس پہ ہم کار فرما ہیں. سر اگر ہم پشتون نیشنلزم کی اسپیسیفکلی بات کریں، اور ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا یہاں پر پی ٹی ایم کے نام سے بھی ایک تحریک شروع ہوئی. پی ٹی ایم تحریک اور این پی کے آپس میں آپ اس کو کس طرح این پی سے مختلف سمجھتے ہیں، اور ان کی اور آپ کے نظریے میں کیا فرق ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کے حوالے سے بات کرنا گوارا بھی نہیں کرتے، اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو لاک کرے، کوئی اپنی سوچ رکھے تو لاک رکھے. ہم اپنی سوچ کی بات ضرور کرتے ہیں اور اپنے ڈیفنس میں بات بھی کرتے ہیں کہ ہم تو پارلیمانی سیاست، باچا خان تو خود قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے، وہاں پہ حلف اٹھایا، چونکہ وہ تو پارلیمانی سیاست کرتے نہیں جس کا آپ نے نام لیا، تو اس کی اور اس کی جوڑ تو ہے ہی نہیں. چاہے کوئی اس کو کچھ بھی کہے، لیکن اگر لوگ اس کو پسند کرتے تو یہ لوگوں کی یعنی اپنی مرضی ہے، اس کی مرضی کو تو کوئی اس کو نہیں بدل سکتے. اگر پی ٹی آئی سے لوگ محبت کرتے ہیں تو کسی اور سے بھی کرے تو کیا ہے؟ سر جیسے آپ نے کہا کہ وہ غیر پارلیمانی ہے، لیکن اس کے ابھی پچھلے دنوں جرگہ پشتون جرگہ ہوا، آپ ان کے ساتھ رہیں، آپ گئیں ان کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو پشتون جرگہ پشتونوں کی ایک بہت پشتون ولی کا ایک سمبل کے طور پر آپ ان کے پاس گئے، لیکن اگر ان کی فیوچر میں بھی کوئی پلاننگ یا ان کے فیوچر کے کوئی معاملات جو ہے وہ غیر پارلیمانی ہی رہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ تب بھی کھڑے رہیں گے؟ ایسا ہے کہ ایک تو قوم کے حوالے سے ایک مسئلہ جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر تو ہم ایسے لوگوں کی جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ایسی اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جب آپ میدان کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم پارلیمانی لوگ ہیں، اور پارلیمانی لوگوں کے بیچ میں ہی اتحاد ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے حوالے سے پھر فیلڈ میں مقابلہ ہوتا ہے. ایک بندہ جب خود کہتا ہے کہ میں پارلیمانی سیاست نہیں کرتا تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بھی مقابلے کے میدان میں ہیں اور ہم بھی ہیں. کوئی ہمیں پسند کرے تو بھی ان کی مرضی، کوئی ہمیں پسند نہ کرے تو بھی ان کی مرضی، کسی اور کو پسند کرے تو بھی ان کی مرضی. تو اس پہ اتنی یعنی سوچ والی بات نہیں ہے جتنی کہ لوگوں کو فکر ہے. سر پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک آخری سوال یہ کروں گا کہ انہوں نے اپنے جو نکات تھے ان میں ایک بات کہی تھی کہ آج سے عمرانی معاہدہ ختم تصور کیا جائے گا. اس کو آپ کیا سمجھیں، یہ کیا مطلب تھا اس کا؟ ایسا ہے کہ ایک تو ہر ایک پارٹی کی اپنی سوچ ہے، اور وہاں پہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو سیاسی پارٹیوں نے، یعنی سیاسی پارٹی وہ پارٹی جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں، ان کی اپنی ایک یعنی آئین کے تحت ان کی پارٹی درج ہے، تو جو آئین میں ہے تو وہی باتیں مانی جا سکتی ہے. اور تمام سیاسی پارٹیوں نے ان سے کہا کہ اگر آئینی کوئی بات ہو تو ہم تیار ہیں، غیر آئینی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ تمام سیاسی پارٹیوں نے ان سے کہا. تو آپ خود پھر اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. لیکن اگر اس وقت کی ضرورت یہ پڑے، یہ بات اب ختم ہو گئی، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی آئین نہ مانے، ایک مسودہ ہے، ہمارے ہاں تو ریٹن معاہدہ ہے، آئین ہے، آئین میں ہمارے حقوق درج ہیں، 18ویں ترمیم اس کا حصہ ہے، اس کے تحت ہمارے وسائل پہ ہمارا اختیار ہے. اگر کوئی ہمیں اپنا وسائل نہ دے، آئین پہ عمل نہ کرے،
تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک ملک میں آئین ہے اور اس کو کوئی نہ مانے تو پھر تو مجبوراً یہ بات کرنی پڑے گی کہ اب تو نیا معاہدہ کرنا ہوگا. یعنی ایک زمین تو بغیر آئین کی نہیں رہ سکتی، یعنی ایک ملک تو بغیر آئین کے نہیں رہ سکتا. تو پاکستان کے حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے. یہ ایک ایسا بائنڈنگ فورس ہے کہ اس پہ تمام قوم جڑی ہوئی ہے. اگر اس کا احترام کیا جائے اور آئین کے تحت تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرے تو اس میں کوئی پھر بگاڑ پیدا نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی آئین سے وائلیشن کرے گا یا ضیاء الحق کی طرح آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھے گا، پھر تو کوئی اپنے لیے نئے راستے کا تلاش تو کرے گا. زندگی تو رک نہیں سکتی، وہ تو روا دوا ہے، تو پھر تو کچھ قدم اٹھانا ہوگا. تو یہی بات ہے تمام حکمرانوں کے لیے کہ وہ خود بھی آئین کی پاسداری کرے اور آئین کو مقدم بھی سمجھے اور اس کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرے. سر، آپ نے آئین کے مقدم کی بات کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا گزشتہ 11-12 سال سے ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی حکومت ہے. ان کی جدوجہد اور اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ پشتونوں کو استعمال کر کے بار بار وفاق پر چڑھائی کرتے ہیں. ان کا ایک رائٹ بھی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں، اپنے لوگوں کو اٹھائیں اور وہ جا کے اپنے مطالبات رکھیں. لیکن کیا بار بار پشتونوں کو استعمال کرنا، اور جیسے کہ پچھلے دنوں ایک بیان بھی آپ نے تحریک انصاف کے بانی کی اہلیہ کی طرف سے دیکھا تھا، آپ ان کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ایک تو اس کے پس منظر میں جانا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی یہ سائیکالوجی یا یہ نفسیات کیسے بنی. اگر عمران صاحب خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہو اور اس کی عوام میں کوئی سے نہ ہو، یعنی اہمیت نہ ہو، اور ان کو اتنی قوت دی جائے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے اور صوبوں میں اس کا اختیار ہو اور تمام سیاسی پارٹیاں ان کو دیوار سے لگایا جائے، تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جلوس کیسے نکالتا تھا، وہ دھرنا کیسے کرتا تھا. خالی کرسیاں بھی کامیاب تھی، اسٹیج پہ کوئی نہ ہوتا تب بھی تمام ٹی وی 12 گھنٹے 13 گھنٹے یعنی 24 گھنٹے وہ دکھاتے تھے. تو وہ ایک ایسا پس منظر ہے کہ اسی کی بدولت ان کی عادتیں بگڑ گئی ہیں. اور ان دنوں میں یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا اس کو آزادی تھی، اور شاید پاکستان میں کوئی بھی سیاسی پارٹی اس نچ پہ نہ پہنچی ہے نہ گئی ہے، اور نہ اتنا یعنی اس نے یعنی یو ٹرن کے حوالے سے جو اس کی شہرت ہے کہ کچھ بھی کرے کچھ بھی کہے ٹھیک ہے، تو وہ عادتیں اتنی چلتی چلتی اس کو اتنا راستہ دیا گیا کہ اب ان کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ ٹھیک ہے. غیر آئینی کریں گے تو بھی لوگ مانیں گے، غیر قانونی کریں گے تو بھی وہ مانیں گے، ہم ووٹ تو ہمیں ویسے بھی ملتا ہے. پھر جب اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں اور عمران کے بیچ میں اختلاف پیدا ہوا، یعنی فیض حمید صاحب کے یعنی وجہ سے ان کے فاصلے جب بڑھ گئے، تو پھر اس وقت سے یہ چاہتے تھے کہ اب عمران کو کسی نہ کسی طریقے سے یعنی اس حیثیت سے نیچے دکھائے. تو پھر تو اس کی عادت بھی بن گئی تھی، اس کی تو پھر اسٹیبلشمنٹ میں الگ سپورٹ تھی اور اب بھی ہے، اس کی عدالتوں میں الگ سپورٹ تھی اور اب بھی ہے. اور پھر اس طریقے سے اس کو یعنی زیرو کرنے کے لیے انہوں نے کافی پاپڑ بیلے. لیکن وہ وقت گزر چکا تھا جب تم 20 سال ایک بندے کو بناتے 22 سال اس کی پروپیگنڈا کرتے رہے تو وہ تو ایک اژدہا بن گیا. اب اس کو چھوٹا کرنے کے لیے تو وقت لگے گا. تو اس بنیاد پہ انہوں نے جب ان کو چھوٹا کرنا چاہا تو لوگ ان سے اس وقت محبت کرتے ہیں. یہ کوئی مانے نہ مانے، عمران اب پاکستان میں جس طریقے سے سیاست کر رہے تو عوام میں اس کی پذیرائی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے. لیکن اب تو ان کی اپنی بن گئی، وہ تو کلٹ بن گیا، لوگ تو اس سے محبت کرتے ہیں جو کچھ بھی وہ کہہ رہے. تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے یعنی عوامی رائے کو پھر قبول کرے. پھر میں یہ بھی کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر یہ ظلم کیا کہ صرف خیبر پختونخوا تک اس کو محدود کر کے بڑا اژدہا بنایا، کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا گیم کھیلنے کا
اچھا موقع مل رہا تھا، اور سب سے زیادہ کہ فیض حمید صاحب جب یہاں پہ کور کمانڈر بنے تو پھر تو انہوں نے سب کچھ یعنی یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ انہی کی تھی. تو سارے پاکستان میں پی ٹی آئی ختم ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بڑھ رہی ہے. تو یہ تو ایک ایسا ہے کہ اب بھی یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران سے لوگ محبت کرتے لیکن اتنی بھی نہیں کرتے جتنا نتیجہ آیا ہے. یہ نتیجہ بھی آرٹیفیشل ہے، اور یہ اس لیے کہ میں یہ کیسے کہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی خیبر پختونخوا میں کوئی ایک سیٹ نہیں ہے، یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا جمعیت علماء اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جماعت اسلامی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی یہ تو تاریخی اعتبار سے ان کے اپنے اپنے پاکٹ سے اپنی اپنی جگہ ہیں. تو یہ ایک جو آج خیبر پختونخوا میں ان کو جو مینڈیٹ دیا گیا یہ بھی جعلی ہے، یعنی یہ بھی ایک ظلم ہوا ہے. اب ان کو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جو عمران کہتا ہے کہ سب کچھ باڑ میں جائے، مجھے رہا کرو. رہائی کے لیے ان کو تحریک چلانی ہوتی ہے، ان کو جانا ہوتا ہے، وہ نہ جائیں تو پھر لوگ یعنی عمران تو پھر عوام سے کہتے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر لوگ ان کے نہیں مانتے، پھر عمران کے مانتے، تو ان کی مشکل بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک مشکل جو ساری ہم آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں زیادہ تر وہ لوگ ملوث ہیں جو کہ پاشا صاحب تھے، شجاع پاشا صاحب جو کہ ڈی جی آئی عیسائی تھے، اور پھر یہاں پہ آتے آتے فیض حمید صاحب تھے. تو یہ ایک ایسا جال تھا کہ پاکستان کو اس نے بڑا نقصان پہنچایا اور مزید نقصان پہنچا رہے. تو اس لیے جب یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے نا تو یہ پرانی روش ہے. یہ کب کے چڑھائی کرتے تھے لیکن ان دنوں میں کسی کو برا نہیں لگتا تھا. آج کل جب چڑھائی کرتے تو ان کو برا لگتا ہے، کیونکہ پہلے وہ خود چڑھائی کرانے کے لیے ان کے سہولت کیا کرتے تھے، سہولت کار تھے. اب وہ اس کے مخالف ہے. تو یہ تو ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن عمران صاحب کی یہ سیاست کسی طور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. NFC وارڈ ہمیں نہیں مل رہا، 18ویں ترمیم پہ عمل نہیں ہو رہا، یہاں پہ ہماری ایجوکیشن تباہ ہوئی، یہاں پہ دہشت گردی انتہا کو پہنچی، اور ہم ان کو صرف ایک فکر لاحق ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو. تو بانی پی ٹی آئی تمام مرض کی دوا نہیں ہے. جیل لوگ کاٹتے ہیں، کیوں نہیں؟ سیاسی لوگ جیل کاٹتے ہیں، کس نے نہیں کاٹی؟ اس کی جیل بھی تو جیل نہیں ہے، اس میں تو اجلاس بھی ہوتے ہیں، میٹنگ بھی ہوتی ہے، وکلاء الگ ملتے ہیں، پارٹی کے لوگ الگ ملتے ہیں، گھر والے الگ ملتے ہیں، اور ہر روز ان کی نئی نئی خبر ہوتی ہے. باچا خان نے 5 سال یعنی قید تنہائی میں ہری پور جیل میں کاٹی. اس کے 5 سال میں ان سے ملاقات کے لیے کوئی گیا نہیں، اس کی کوئی خبر آئی نہیں، اور ان پہ زبان بندی تھی. جب 5 سال بعد رہا ہوئے تو ان کی زبان چل نہیں رہی تھی، اتنی پریکٹس ختم ہو گئی تھی. تو جیل تو اس کو جیل کہتے ہیں، یہ آج کل کا تو جیل بھی نہیں ہے. مختصراً یہ کہوں کہ چونکہ آج ہمارے خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے، اور ان کو جو چسکا لگا ہوا ہے، تو وہ چسکا جو کہ صرف اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی بات ہے، اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں بھی دلچسپی ہے مرکز کی. جب صوبہ اور مرکز کی لڑائی ہو تو کون NFC وارڈ کا پوچھے گا، کون 18ویں ترمیم کا پوچھے گا، کون صوبائی خود مختاری کا پوچھے گا؟ حکومت تو اس مرض میں لاحق ہے کہ مجھے عمران کی رہائی چاہیے، تو اس کو تو کچھ اور چاہیے نہیں. تو مرکز کی یہ لڑائی اس کے یعنی فائدے میں ہے، یعنی اس کو نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارے صوبے کو ہے. لہٰذا اس عمل سے پی ٹی آئی کی اس عمل سے خیبر پختونخوا کو کافی دھچکا لگا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہے چاہے کوئی اور بھی ہو شاید وہ یہی کرے، لیکن یہ ضرورت سے زیادہ اس کی بڑک اور اس کی جو انداز ہے وہ زیادہ غیر مناسب ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عمران، ٹھیک ہے عمران ان کا لیڈر ہے، اس کا ساتھ بھی دے، لیکن اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو اس صوبے کے عوام کی کیا یعنی قصور کیا ہے کہ تم ان کو لڑائی کے لیے پختون بڑے بہادر ہیں،
اور پھر بشرا بی بی آ کے یہاں پہ اعلان کرے اور ہم بیچارے جائیں. یعنی میں پی ٹی آئی کی بات کروں گا, یعنی اپنی کیا پی ٹی آئی کے پختون جو ان پہ گولی چلتی ہے تو یہ ظلم نہیں ہے؟ یعنی کیوں ان پہ گولی چلے؟ شاید پنجاب سے لوگ آتے تو یہ گولی نہ چلتی, سندھ سے لوگ آتے تو یہ گولی نہ چلتی. یعنی نہتے پختونوں کو وہاں پہ پا کے اور پھر گولی چلانا, اس کے بھی کافی تحقیق ہونی چاہیے. لوگ تو کچھ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے خود گولیاں چلائی ہو, ان کو خود شہادتوں کی ضرورت ہو. لیکن جو بھی شہید ہوا ہے وہ تو ایک عام بندہ ہے. ہمارا دل دکھتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ایف سی کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان پہ بھی دل دکھتا ہے. سیکیورٹی ایجنسیوں کے جو لوگ شہید ہوئے ان پہ بھی دل دکھتا ہے. کیوں کسی کا خون بہے اور خون ناحق کیوں بہے؟ جو بھی یہ کہے تو یہ تو یعنی تخت کی لڑائی ہے. تخت کی لڑائی میں بیچارے لوگ مرے. اور پھر میں اس بات کو مزید بڑھاؤں کہ اگر پختون وہاں پہ مرے بھی, لیکن پھر انہوں نے ایک پالیسی اپنائی کہ اب جو پختون یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کی تلاشی لو, ان کا کاروبار ختم کرو, چائے کا دکان بھی ختم کرو, ہوٹل بھی ختم کرو, کاروبار ہے تو وہ بھی ختم کرو. اور ایک بدتمیزی یعنی لوگوں کی بے عزتی کرنا اور سب کچھ, تو کیا پختون صرف اس لیے رہ گئے ہیں؟ اس حوالے سے کاش پختونوں کو خود بھی ہوش آتا کہ جو یہ بہادری کے تمغے ہمیں دیتے تو وہ اپنی مقصد کے لیے دیتے, اپنی مفادات کے لیے دیتے ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور میں اس کو اگر آپ سوال کریں تو میں اس کا جواب دوں کہ جو یہ صورتحال بن گئی ہے تو اس صورتحال کے نتیجے میں دہشت گردوں کو پوری چھٹی ملی ہے. حکومت کو امن و امان کا کوئی فکر ہی نہیں ہے. سر میرا یہی اگلا سوال ہے, وہ یہ کہ ہم نے دیکھا 2014 میں عربی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے مقابلے میں اس کے نتیجے میں جو ہے آپریشنز ہوئے اور بظاہر جو ہے حالات نارمل ہو گئے تھے, نارملیسی کی طرف چلے گئے تھے. ابھی دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک لہر اٹھی ہے دہشت گردی کی. خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں دوبارہ سے جو ہے دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں. ایک طرف تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے, لیکن صوبائی حکومت جو کیا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ اور آپ چونکہ یہاں پر 2008 سے 13 تک آپ کی حکومت بھی رہی, اس وقت بھی دہشت گردی تھی, آپ اپنے دور کے واقعات کو اور اس دور کے واقعات کو موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہوا وہ تو ظلم کی انتہا تھی. بچوں کو گولیوں سے چھلنی کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور اس کے حوالے سے بہت بڑے سوالات ہیں. لیکن پھر بھی تمام قوم یکجا ہوئی اور تمام مکتب فکر کے لوگ ایک ہوئے اور انہوں نے نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا. اب تو اس پہ کام کرنا کس کا کام تھا؟ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا اس طریقے سے؟ یہ جو آپ چند آپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تو چند آپریشن کے لیے یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا تھا. یہ تو تمام پاکستان سے دہشت گردی کے جڑوں کو ختم کرنے کے لیے بنا تھا. اور یہ ایک منظم یعنی تمام قوم کی ایک متفقہ پالیسی تھی, یعنی کوئی بھی اس سے باہر نہیں تھا. تو اس کا طریقہ تو یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ چند جگہوں پہ تم یعنی آپریشن کرو. طریقہ تو یہ تھا کہ دہشت گردی ہے کہاں سے, کیوں کر ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, اس منبع کو روکنا تھا. یعنی سیلاب جب آئے نا تو سیلاب جہاں سے آتا ہے وہاں سے رکنا پڑتا ہے. جب ایک دفعہ آ جائے تو پھر تو رکتا نہیں ہے, وہ تو تباہی ہوتی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے 70 سے زیادہ کالعدم تنظیمیں پنجاب میں ہیں, ایک کو بھی انہوں نے نہیں چھیڑا. تو دہشت گردی صرف یہاں تھی. ماسٹر مائنڈڈ جو تھے وہ پنجابی تھے. پختون دہشت گردوں کو جس نے ٹریننگ دی وہ پنجابی دہشت گرد تھے. اور وہ اگر میں مزید وضاحت کرنا چاہوں تو یہ وہ دہشت گرد تھے یا جس کو آپ کچھ بھی نام دے کہ کشمیر میں بھی لڑائی لڑتے تھے اور اسلام آباد میں بستے تھے, اور یہ حکومت پاکستان نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی. اب جب کشمیر کا مسئلہ عمران صاحب نے ملیامیٹ کر دیا, ختم کر دیا,
اب تو کشمیر کا مسئلہ نہیں رہا، تو کشمیر کے جو مجاہدین تھے جو ان کے بقول، وہ سارا یعنی پروجیکٹ وائنڈ اپ کیا اور ان سے کہا کہ یہاں سے اس طرف رخ کرو، تو آج کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اگر آج جس کے ہاتھ میں بٹن ہے تو یہاں سے بھی ان کو کہہ دے کہ بس وائنڈ اپ کرو نا، تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا اور کبھی ایک جگہ پہ تم اس کو مارو، کبھی دوسری جگہ پہ مارو اور لوگ مرتے رہیں، تو یہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، اس میں مزید یعنی اضافہ ہوگا۔ ابتدا میں پنجاب سے 70 کارروائی تنظیموں کے خلاف آپریشن کرنی ہے، کر لے تو ٹھیک، پھر سلیبس کو اثر تشکیل دینا ہے، بالکل بدلنا ہے، انہوں نے نہیں کیا۔ اس میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات تھی کہ خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنا، نہیں کیا۔ اس میں داخلہ پالیسی کی تبدیلی تھی، وہ نہیں کیا۔ ہم داخلہ اور خارجہ پالیسی ملک کی مفادات کے لیے نہیں بناتے، ہم یعنی میں صاف کہوں تو امریکہ کے لیے بناتے ہیں، ان کے مرہون منت ہے، ان کی مفادات کے مرہون منت ہے۔ تو جب ہماری اپنی پالیسی کسی اور ملک کے لیے فائدہ مند ہو تو ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو نقصان ہوگا۔ تو میں دہشت گردی کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ تو ایک باکس تھا جو کہ میں نے اب آپ کہتے ہیں کہ کچھ ختم ہوا تھا، لیکن پھر کیوں شروع ہوا؟ تو پھر اس لیے شروع ہوا کہ جب ختم ہونے جا رہی تھی تو فیض حمید صاحب گئے افغانستان، انہوں نے مذاکرات کیے اور 40,000 دہشت گرد لے کے آئے۔ وہ 40,000 جو ویل ٹرین تھے، یہ تم ایک کمانڈر کو، یعنی میں اس میں ایک کمانڈر کو جانتا ہوں جس نے چترال میں ہم پاکستانیوں پہ یعنی 17 حملے کیے، 17، اور اس کو بھی رہا کیا گیا۔ تو آخر کس شرط پہ کہ کوئی ہمیں مارے تو اس کو رہا کیا جائے؟ لہٰذا اس نے 40,000 لوگوں کو وہ لے آئے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور بھی مطالبہ تھا کہ ٹرائبل بیلٹ جو کہ آپ نے سیٹل بیلٹ بنا دیا، اس کو ریورس کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہم ریورس نہیں کر سکتے، البتہ یہ بات ہے کہ عملاً طور پہ تو ریورس نہیں ہوگا، لیکن یعنی آئینی طور پہ، لیکن عملاً آپ کا اختیار ہوگا، اور یہ آپ آ سکتے ہیں، آپ اس میں آزاد پھر بھی سکتے ہیں، اور اسلحہ بغیر لائسنس کے آپ گھوم پھر کے یعنی اگر اپنا کام کرنا چاہے تو کر بھی سکتے۔ تو یہ ایک ایسی آزادی تھی کہ یہ دہشت گردی کی سیکنڈ فیز ہے۔ اس سیکنڈ فیز کو ہم نے خود یعنی یہاں پہ دوبارہ شروع کیا۔ اب اس کے حوالے سے تو چند سوال ہیں کہ کوئی تو کہے کہ یہ معاہدہ کیوں ہوا، کس نے کیا؟ اونرشپ تو کوئی لے، اور اگر اونرشپ کوئی نہیں لے رہا تو ایک بندہ اور اس کے ساتھی تو معلوم ہے کہ وہ تو خود گیا، اس نے تو یہ سب کچھ کیا، تو کس سے پوچھ کے کیا؟ اور اگر ایک بندہ اتنا خود مختار ہے تو آج اگر اس کو سزا مل رہی ہے اور اس کو یعنی کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، تو اس میں تو اچھا ہوا کہ اب تو پراپرٹی کے علاوہ بھی اس پہ یعنی کچھ انہوں نے وضاحت کر دی کہ سیاسی اعتبار سے بھی ان کے کچھ ایسے غلطیاں ہیں کہ، لیکن ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ اگر اس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو خیبر پختونخوا کو تو انہوں نے تباہ برباد کر دیا، یعنی سرنو سارے پاکستان کو کتنا دھچکا لگا، کتنی مصیبتیں پڑی، دہشت گردی سرنو کافی مضبوط ہو گئی۔ اور میں آپ سے جب آپ بات کر رہا ہوں تو وزیرستان میں تو دہشت گردوں نے قبضہ بھی کیا ہے، وہ تو تقسیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ آپ کا ہے، یہ علاقہ آپ کا ہے، اور ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت اعلان کر رہا ہے کہ کوہاٹ سے لے کر ڈی آئی خان تک یا رات کو پولیس نہ نکلے۔ تو جب پولیس نہیں نکلے گی تو عوام بیچارے دہشت گردوں کے نرغے میں ہوں گے نا، تو دہشت گردوں کے ساتھ کون دے رہا ہے؟ ہماری بھی حکومت تھی نا، ہم نے تو پولیس کو نہیں کہا تھا کہ نہیں نکلنے، ہم نے کہا پولیس کو کہ تم بھی نکلو گے اور ہم بھی نکلیں گے،
इस धरती के लिए तुम भी कुर्बानी दोगे, हम भी देंगे। वो भी शहीद हुए, उनके बच्चे भी शहीद हुए, हम भी शहीद हुए और हमारे बच्चे भी शहीद हुए। हमने तो अमलन करके दिखाया। आज वो दहशतगर्दों को रास्ता दे रहे हैं, यानी पीटीआई की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें जनरल फैज़ हमीद साहब की उस मुआहदे की ज़्यादा यानी अहमियत है। तो क्यों ना अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो ये भी तो साथ में होना कि कौम से इतनी बड़ी जो धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, दहशतगर्दी को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया, तो इसकी भी कोई सज़ा होनी चाहिए ना। तो इसके लिए तो उसकी सज़ा में या कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा जिन लोगों ने दहशतगर्दी यहाँ पे पनपने दी उनको सज़ा मिले तो कम से कम अगले लोगों को तो डर होगा कि हम भी कहीं पकड़े जा सकते हैं, हमें भी कोई सज़ा दी जा सकती है। तो दहशतगर्दी यहाँ पे बिल्कुल पीटीआई, चूँकि ख़ुद इमरान साहब वो दहशतगर्दों का साथी था, यानी उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं तालिबान के लिए दफ्तर बनाऊंगा यहाँ पे, उन्होंने ऐलान किया था। फिर जब मुज़ाकरात की बात हुई तो उन्होंने कहा इमरान साहब हमारी तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। फिर आज भी गंडापुर साहब पे एक इल्ज़ाम है कि उसकी नाम पे एक दहशतगर्द तंजीम चल रही है गंडापुर। तो ये सारे शवाहिद मौजूद हैं। इन शवाहिद को सामने रख के और इस तरीके से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए इक़दाम उठाए जाएँ तो हम ये समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अमल होगा, और जब अमल होगा तो उसका नतीजा भी निकल आएगा। अच्छा, अवामी नेशनल पार्टी को पार्लियामान में इस वक्त मौजूद नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी अमन के लिए, क्योंकि एक स्टेक तो है, पश्तून भी है और पश्तून कौम की नुमाइंदा भी ख़ुद को सफ़र करती है, बल्कि है भी, तो ANP इस वक्त क्या लाहे अमल है उनका अमन के लिए यहाँ पर? हमारा तो एक ऐसा नहीं है कि आज की बात है, हम हुकूमत में थे तो भी, उससे कबल भी हुकूमत में नहीं थे तो भी, हमारी तो एक जामे पॉलिसी है कि सारी दुनिया, सारे जहान की अमन की हम बात करते हैं। हम तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं और अदम तशद्दुद की बात करते हैं, और हम इसी में अमन यानी आपको दिखाई देगा कि जब लोग तशद्दुद से किनारा कशी करेंगे तो अदम तशद्दुद पे अमल करेंगे तो अमन आएगा, दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा। ये तो हमारी सोच है, फ़िक्र है। हम अपने तौर पे जो भी हमसे जरगे भी हमने किए, लोगों को एतमाद में भी लिया, हम आज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से इसके लिए जामे पॉलिसी होनी चाहिए। यानी जब हम कहते हैं ना कि ऑपरेशन हो, ये हल नहीं है, जब हम कहते हैं मुज़ाकरात हो, ये हल नहीं है, पहले जामे पॉलिसी हो। उस जामे पॉलिसी यानी एक पॉलिसी के तहत तुम्हें कदम उठाना है, और उस पॉलिसी में चंद बातें हैं। चंद बातें ये हैं कि एक तो आईन के हवाले से बहुत वजाहत से कि आईन पे अनोमन अमल होगा, यानी आईन से रुगर्दानी नहीं होगी। अदलिया भी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं करेंगे, आज़ाद अदलिया होगा, लेकिन आईन के दायरे में रहते हुए काम करेगा। फिर इस तरीके से हमारी फ़ौज है, उनकी अपने किरदार है, आईन के मुताबिक उनको अपना किरदार अदा करना होगा। फिर तमाम हुकूमतें और हमारी इदारे आईन के दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करेंगे। इसके लिए फिर हमें पॉलिसी अपनानी है। एजुकेशन पॉलिसी भी इसमें बड़ी कलीदी किरदार अदा करता है। हमारे एजुकेशन इस तरीके से इन्होंने बनाई है सलेबस कि उससे दहशतगर्दी यानी ज़्यादा मजबूत होती है, बजाय इसके कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो। प्यार मोहब्बत की बातें हैं नहीं। हम यानी टे से टमाटर कहा करते थे और आज टे से टैंक है, तो बच्चे के जहन में क्या जाता है? यानी सीधी सी बात है। आप इसके यानी मज़ीद भी आप इसको ढूंढें तो आपको ये मिलेगा कि जब तकसीम करते हैं तो फिर इस तरीके से कि 4 क्लाशनकोफ यहाँ पे हैं और 3 बंदूक यहाँ पे है, तो बच्चे को क्या पैगाम दे रहे हो? इसकी जगह तुम 4 पेंसिल 4 पेन नहीं कह सकते कि तालीम जहन में आए। तो हमारे बच्चों को अमली तौर पे यानी एक ऐसे लाहासिल जिहाद में धकेला जा रहा है कि ये अपनी मर्ज़ी के मकासद पूरा करे। लिहाजा सलेबस को भी बदलना है। हमें यहाँ पे खारिजा और अंदरूनी पॉलिसी को भी बदलना है,
اور پھر ہمیں یعنی جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے چند نکات جو دہشت گردی کے خاتمے کے ان کو بھی اپنانا ہے، اور ایک تمام مکتب فکر کو لوگوں کو بیٹھ کے کہ اب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، امن کے قیام کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو یہ ایک پارٹی کی جنگ نہیں ہے، اگر ایک پارٹی کی جنگ ہوتی تو بڑی آسان ہوتی، اب تو قوم مل کے اس جنگ کو لڑنا ہے۔ تو ہمیں تو مل کے یعنی ہر ایک اپنا اپنے یعنی حصے کا کردار ادا کرے گا، اور منفی کردار کسی طور نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ دہشت گردوں میں گڈ اور بیڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اچھا دہشت گرد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے۔ اچھا اور برا کیا ہے؟ اگر میرے لیے کوئی مارے تو وہ اچھا ہے، اور مجھے کوئی مارے تو اچھا نہیں ہے۔ جو بھی دہشت گرد ہے تو وہ دہشت گرد ہے، وہ جانور ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو یہ پالیسی اپنانی ہے کہ دہشت گرد میں اپنا اور پرایا نہیں ہے، یہ انسانیت کے دشمن، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ چند ایسے ہمارے نکات ہیں کہ اس حوالے سے اگر ہم کاروبار میں، چونکہ دہشت گردی کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اقتصادی طور پہ ہم بڑے تباہ ہو چکے، ملک سارا پاکستان تباہ ہو گیا، لیکن ہمارے پختونخوا بجلی یہاں پہ نہیں ہے، گیس یہاں پہ نہیں ہے۔ دہشت گردی اتنی ہے کہ سارے لوگوں نے اپنے گاؤں خالی کر دیے، کارخانے یہاں پہ ٹپ ہو کے رہ گئے۔ اوپر سے ہمارے کاروبار کے جو افغانستان سے 12 راستے تھے، 12 کے 12 راستوں کو بند کر دیا۔ سب سے بڑا دشمن تو آپ کہتے تھے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، تو ہندوستان سے راستہ کھلا ہے، وہاں کاروبار ہو رہا ہے، اور افغانستان میں تو تم نے اپنی مرضی کے لوگ بیٹھائے۔ یہ تو آپ تھے نا، یعنی امریکہ نے دوحہ میں مذاکرات کر کے یعنی افغانستان کے حکومت کو سائٹ پہ لگا کے اشرف غنی کو پوچھا تک نہیں، اور ان لوگوں کو راضی کیا جو کہ پاکستان میں رہتے تھے، وہ طالبانوں سے فیصلہ کیا، طالبانوں کو بٹھایا۔ اب پاکستان بھی کہتے ہیں میرے خلاف ہے، امریکہ بھی کہتے ہیں خلاف ہے، بٹھایا بھی تم نے، تو پھر اپنا قصور مانو، تم نے ایسے غلط لوگوں کو کیوں بٹھایا کہ آج تم یہ، تو وہاں پہ ان راستوں کو بھی کھولنا ہے، کیونکہ یہ ہماری معاشی قتل ہے۔ اور جب تم ایک ایسا، جب انسان یعنی کاروبار بھی نہ کرتا ہو، پیسے بھی نہ ہو، ان کی معاشی قتل بھی جاری ہو، تو وہ کیسے پرامن رہ سکتا ہے؟ سر، آپ نے جورل لینڈ کی بات کی، اور اس پہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہماری معاشی اور سیاسی سماجی اکثر ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ، لیکن بعض خاص کر جیسے کہ پی ٹی ایم ہو گئی، ان کی پولیٹیکل جلسوں میں لرو بریو افغان کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ آیا اس نعرے کا، اور این پی بھی ماضی میں ایسے نعرے لگاتی رہی ہے، اس نعرے کا مقصد کیا ہے؟ آیا اس کا مقصد جو ہے دونوں کو ایک ملک بنانا ہے، یا دونوں کو ایک قوم تصور کر کے الگ الگ ایک لائن کے بیچ میں تجارتی اور اقتصادی طور پر بحال رکھنا ہے؟ جب مڈل ایسٹ میں لوگ کہتے کہ سب تمام عرب ہیں، تو ان کے الگ الگ ملک نہیں ہیں، وہاں تو یہ سوال نہیں اٹھتا۔ یہ تو زبردستی یہ سوال اٹھایا گیا، اور یہ تو انگریزوں کے وقت سے یہ مسئلہ ہے، پاکستان کے وقت سے نہیں ہے۔ جی، یعنی انگریزوں نے یہ بات کی تھی تو ان سے ایک لڑائی ان کی تھی، لیکن یہ تو سفارتی مسئلہ ہے، اور وہ کسی طریقے سے اپنے آپس میں حل کر سکتے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ 65 کی لڑائی تھی، 70 کی لڑائی تھی، تو افغانستان کی طرف سے تو کچھ نہیں ہوا، اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ یعنی افغانستان سے یہاں پہ مہاجر آئے تو اس کو ہم نے مجاہد بنایا نا۔ مہاجر کو کس نے مجاہد بنایا؟ مجاہد کو پھر طالب کس نے بنایا؟ اور طالب سے پھر داعش کس نے بنایا؟ تو اگر سب کچھ ہم نے کیا اور ہم پھر کہہ رہے کہ کسی اور نے کیا، تو ہم اگر اس میں خود ہاتھ نہ ڈالتے، یہ تو امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے کیا، اور یہ تو ڈالر کمانے کے لیے کیا، تو اپنا قصور تو مانیں گے تو صحیح ہوں گے نا، کہ یہ پالیسی ہم نے کیوں اپنائی؟ آخر ضیاء الحق نے اتنی ظلم کر کے یہاں پہ کلیشنکوف کلچر کو عام کیا، ہیروئن کلچر کو عام کیا، سارے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، کسی نے نہیں پوچھا۔ اچھا ہوا کہ خدا نے پوچھ لیا،
اگر خدا نہ پوچھتے تو آج تک وہ ہم پہ یہ ظلم کرتے رہتے. تو کبھی اور جب ہم ایسی بات کرتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ تو فلاں کے مخالف ہے. بھائی ہم اس دھرتی کے بچے ہیں، بیٹے ہیں. اگر ہماری حکومت تھی اور ہم مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ ملکن ڈویژن میں کیا، تو وہاں پہ اسکولوں کے جھنڈے جو پاکستان کے جھنڈے تھے اسکولوں سے کس نے اتارے تھے؟ دہشت گردوں نے. ہم نے وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے گاڑے ہیں، ہم نے خون دیا نا، وہ تو سارے ریکارڈ پہ ہے. ہم تو دھرتی کے اصل یعنی وارث ہیں اور اس پہ جان نچھاور کر رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے کہ جب ہم سے یہ سوال جو آپ نے پوچھا، ہم اپنے گریبان میں ضرور دیکھیں گے. ہم اپنی غلطیوں کو غلطی کہہ کر سنوار سکتے ہیں. اگر اپنی غلطی کو غلطی نہیں کہیں تو وہ نہیں سنوارا جا سکتا. لہٰذا دہشت گردی کو یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے پیدا کیا اور افغانستان میں مداخلت کر کے حکومتوں کو تبدیل کیا، تو وہ ریئیکشن ہے، وہ ریئیکشن ہو رہا ہے. باقی ہمارے ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب ہم لر و بر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں ہے کہ عرب چاہے دبئی میں ہو چاہے سعودی عرب میں عرب ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دبئی سعودی عرب ہے اور سعودی عرب دبئی ہے. ملک الگ ہیں لیکن قوم ایک ہے. اسی طریقے سے ہمارے اور وہ آبا و اجداد ہمارے ایک ہیں. ہمارا خون ہے کہ تہذیب ہے کہ ہم اس میں، لیکن ہم پاکستانی پختون ہیں، وہ افغانی پختون ہیں. تو اس میں تو دو باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، میں پاکستان میں سیاست کر رہا ہوں، میں یہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہوں، میں یہاں پہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں، میں پاکستان کا حلف اٹھا رہا ہوں. میں 3 دفعہ پاکستان کا حلف اٹھا چکا ہوں بحیثیت ممبر. ایک وزیر کے حیثیت سے میں حلف اٹھا چکا ہوں. باچا خان قانون ساز اسمبلی میں حلف اٹھا چکا ہے. ولی خان صاحب قومی اسمبلی میں حلف اٹھا چکا ہے. اسفندیار خان نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں حلف اٹھایا ہے. ہمارے ایمل ولی خان صاحب نے سینٹ میں حلف اٹھایا. ہم کیا یہ بےایمانی کر رہے ہیں؟ کیا لوگ ایک لفظ کو تو اپنے مرضی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اتنی بڑی سب کچھ کو وہ نہیں دیکھتے کہ عملاً ہم کیا کر رہے ہیں. یہی ہمارا ملک ہے، اسی میں ہمیں جینا ہے، اسی میں ہمیں مرنا ہے. اور ہم اس حوالے سے بالکل اس میں واضح ہیں کہ اگر آج ہم اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے وسائل نہیں ملتے تو آپ کے اس حوالے سے میں بات کروں تو شاید آپ اس کو پھر یا چلائے یا نہ چلائے. لیکن یہاں پہ اگر کوئی یہ بات کرے کہ یہ وسائل پختونوں کے نہیں ہیں اور یہ پاکستان کے ہیں، تو کیا پختون پاکستان کے نہیں ہیں؟ بالکل ہے. تم وسائل کے وجہ سے ہمیں الگ کرنا چاہتے ہو تو اپنی پالیسی کو، الفاظ کو تو دیکھو کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. اور پھر پختون شکر کرو پاکستان کے ہیں تو یہ وسائل آپ کے ہیں. ورنہ اگر یہ پختون پاکستان کے نہ ہوتے تو وسائل آپ کے نہ ہوتے. یہ زمین پختونوں کی ہے. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو آپ کو وراثت میں نہیں ملا. بھائی ہمیں وراثت میں ملا ہے. پاکستان نہیں تھا تو بھی ہمارا تھا، انگریز نہیں تھے تو بھی ہمارا تھا، مغل نہیں تھے تو بھی ہمارا تھا، سکھ نہیں تھے تو بھی ہمارا تھا. اور آج ہم یہ بھی کہتے کہ پاکستان ہے تو بھی ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کا چونکہ انٹرویو کے حوالے سے بات ہے، ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے شہریوں کے برابر شہری سمجھا جائے. یہ پاکستان میں جو طریقہ چل نکلا ہے اس سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا ہے. بنگلہ دیش ویسے نہیں بنا. یعنی ہم بدقسمت قوم ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے. یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے جناح صاحب کا پاکستان ٹوٹا نا. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھا نا، آج مشرقی پاکستان نہیں ہے نا. تو اس سے بھی ہم سبق حاصل نہیں کریں گے. وہ اس لیے ٹوٹا کہ یہ مضبوط مرکز کی بات کر رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ تم اکائیوں کو مضبوط کرو گے تو ملک مضبوط ہوگا. لہٰذا صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے، پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے. اس میں مسائل کا حل ہے. اور جو سوال آپ نے کیا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہم بنیادی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور یعنی یہاں پہ ایک آئین بنا ہے، وہ بھی خان عبدالولی خان کی دستخطوں سے متفق آئین بنا ہے. اتنا یعنی ہمارا اپنا ایک رول اور کردار ہے. تو
تو ہم تو پروونشل اٹانمی کے حوالے سے صوبوں کو خود مختاری دو، ان کو اپنا حقوق دو، یہ مایوسی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے تو استعمال بھی نہیں کر سکیں گے۔ 18ویں ترمیم میں اس کا حل موجود ہے، آئین نے ہمیں ایک حق دیا ہے، آئین پہ عمل کرو، اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان مضبوط بھی ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوگا، امن کا قیام بھی ہوگا، اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات بھی ہوں گے۔ تو اس سے کم سر، آپ نے پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کی، آخری سوال اسی حوالے سے کہ ڈیورنڈ لینڈ جو ہے وہ ایک سفارتی مسئلہ ہے، پاکستان کے لیے نہ ہو، افغانستان کے لیے ایک سفارتی مسئلہ ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھ، حل تو ہے، انہوں نے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو کشمیر کی طرف اتنی باڑھ نہیں ہے جتنی یہاں پہ ہے، اگر اتنی گرفت ان کی ہے تو یہ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی لوگ آتے ہیں، تو پھر قصور کس کا ہے؟ اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا، کہ وہ آتے بھی ہیں، کل کے آتے چلے بھی جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، مسئلہ تو افہام و تفہیم سے حل ہوگا، اچھے تعلقات سے حل ہوگا۔ سفارتی تعلقات تمام پڑوسیوں سے اچھے رکھنے ہیں۔ اگر آج صرف یعنی چین سے ہماری دوستی کیوں ہے کہ وہ مضبوط ہے، وہ ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں، سی پیک کے حوالے سے بھی تو ہمیں پسند ہے، لیکن یہی پہ افغانستان ہے، ہم اسے کمزور سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں تو یہ صحیح کہ آج افغانستان میں موجودہ حکومت ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی بھی جب اس پہ حملے کرنے کے لیے آتا ہے تو ان کی باقاعدہ فوج نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں ٹک سکتا۔ یعنی آپ تمام سپر پاورز کو دے کے ہر ایک نے اپنے تب آزمائی کی، وہ نہیں ٹکے۔ تو اگر افغانستان ہمارا ایک ایسی پڑوسی ہے کہ 65 اور 70 کی جنگ میں انہوں نے ہم ہندوستان سے لڑ رہے تھے، اگر وہ حرکت کرتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے ایک پول بھی اس طرف نہیں پھینکا، کانٹا تو کانٹا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے تو پیار کرو، محبت کرو، یعنی تم ان کو ایسے یعنی مشکل میں کیوں ڈالتے ہو کہ ان سے دشمنی ہو؟ تم دشمن کی پالیسی کیوں اپنا رہے ہو؟ ایک ملک ہے جس میں آج آپ کوشش کرتے 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 آخر میں اپنے مرضی کے لوگ لے آئے، پھر بھی آپ کی نہیں بن رہی۔ بھائی، افغانستان آزاد خود مختار ملک ہے، اس کی حیثیت کو تسلیم کریں اور اس بنیاد پہ ان سے تعلقات رکھو تو بات ختم۔ لیکن اگر تم اس کو ایک آزاد خود مختار ملک نہیں مانتے تو پھر تو وہ پاکستان کو نہیں مانیں گا، تو یہ لڑائی جاری رہے گا۔ تو آسان سا مسئلہ ہے کہ تمام پڑوسیوں سے یکساں اور اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ سر تھینک یو، بہت شکریہ، انٹرویو لمبا ہو گیا، آپ نے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا خوش رکھے، بڑی مہربانی۔